کس قدر میں محبت اور عزت سے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اپنی نسلوں کو. وہ سارے کے سارے عالم فاضل لوگ نہیں تھے، مگر وہ سارے کے سارے لوگ شاکر لوگ تھے. جسے روکھی روٹی ملتی تھی وہ بھی شکر میں تھا، جو شیرمال کھاتا تھا وہ بھی شکر میں تھا. شکر گزاری ہے وہ آپ کو فرعون ہونے سے بچاتی ہے. کتنے بڑے ایک ہی بات کہہ گئے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہوگا. بہت آسان بات ہے. 1 صدی سے زیادہ ہو گیا نا جب سے ہم جمہوریت سے آشنا ہوئے. اس سے پہلے بادشاہتوں میں، رئیسوں کی غلامی میں، نوابوں کی نوکری میں ہم معراج سمجھتے تھے کہ ہم خدمت کر کے آ جاتے ہیں، اس کا افزانہ ہمیں مل جاتا ہے. پھر زندگی بدل کروٹ لی. اور اگر آپ دیکھیے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ جمہوریت کہیں نہیں. کوئی اتنا آپ کو آمادہ نہیں کرتا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے. آزادی ایک بہت مزے کا سکہ ہے. اس کے ایک طرف لکھا ہے حق اور دوسری طرف لکھا ہے ذمہ داری. جس نے ذمہ داری پوری نہیں کی اس کا کوئی حق نہیں، اور جس کا کوئی حق ہے اس کی ذمہ داری. میرا حق وہ ہے جو میری ذمہ داری آپ کے لیے ہے. آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو میرا حق ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ خوش اسلوبی سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سمجھ پائیں گے ایک دوسرے کو. آپ دیکھیے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے، میں خدا کو ڈھونڈتا ہوں، مجھے وہ کہاں ملے گا. میرے آقا نے پلک جھپکے بغیر کہا اس کے بندوں میں. کس قدر زور ہے قرآن میں قریب کے اوپر، لفظ قریب پہ، اقربا. ہم نے اس کا ترجمہ رشتہ دار کر لیا ہے، نہیں ہے. مثلاً جو میرے گھر میں میری مدد کرتے ہیں لوگ وہ مجھ سے قریب ہیں، اور وہ میرا بھائی بہن جو دوسرے شہر میں رہتا ہے وہ اس وقت مجھ سے دور ہے. ہماری زندگی کے سامنے ایک فرمائشوں کی فہرست ہے. زندگی کی نہ عزت ہے نہ محبت، اس فہرست سے محبت ہے. زندگی کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، وہ پھر آپ کو اسی محاورے میں جواب دیتی ہے. موتی ڈھونڈنا ہو تو ذرا گہرا جانا پڑتا ہے. گھونگے تلاش کر کے لانے ہوں تو پیر بھیگ جائیں تو مل جاتے ہیں. مجھے موتی کی زندگی پہ بڑا رشک آتا ہے. وہ کہتے ہیں ابر نیساں بارش کا قطرہ. بہار کی بارش کا قطرہ انتہائی مصفہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت فضا میں گرد آلود نہیں ہوتے، فضا بہت صاف ہوتی ہے. وہ قطرہ سی پی کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک اس کے اپنے جسم یا اپنی زندگی کے لیے غیر چیز ہے. وہ اس کو بے چین کرتی ہے. وہ اس قطرے سے مانوس نہیں ہے، اور وہ اس قطرے کی بے چینی میں اس کو اتنا اپنے لعاب ذہن سے چمکاتی ہے کہ وہ موتی کر دیتی. میں ہمیشہ اس لیے رش کرتی ہوں کہ میں نے جینا سی پی سے کیوں نہیں سیکھا. وہ اپنے کرب سے اپنے موتی پیدا کر دی. میں نے اپنے موتیوں کو اپنے کرب کے حوالے کر دی. جنرل ایوب جب آئے، عمر کا بہت اچھا حصہ تھا. اگر میں یہ بتا دوں گی کہ میں نے اس وقت میٹرک پاس کیا تھا تو میری عمر سمجھ جائیے گا. وہ شخص باوجود اس کے کہ انتہائی تکلیف دہ سیاسی حالات میں وہ آئے، اور جس صورت سے آئے یا لائے گئے اس پہ بحث بیکار ہے، لیکن انہوں نے کچھ کام بہت اچھے کیے. یہ جو میں اور آپ آج بھی اسی روشنی میں بیٹھے مرہون منت ان کے ہیں. وہ جو میں اور آپ اپنے زمینوں کے گرد ہم نے ٹیوب ویل لگائے اور زمین کا شور نمک کم کی، اسی کی محنت تھی. وہ جو انہوں نے زراعت میں مشینیں لے کر آئے، پیداوار بڑھی، رفتار بڑھی، آمدنی زیادہ ہوئی، محنت کم ہوئی. تو کبھی کسی کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم بیک قلم
बदज़बानी करने, बल्कि मुझे बहुत नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर गालियाँ देने पे राज़ी हो जाते। कोई इतना बुरा नहीं है कि वो शैतान हो, और कोई इतना अच्छा नहीं है कि वो फरिश्ता हो। याया ख़ान ने जो किया सियासत में, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी, मगर उन्होंने एक कमाल किया था, पाकिस्तान के वाहिद साफ शफाफ इंतखाबात करवा दिए। एक तो सवाल ये है कि क्यों हम बार बार फौज को ये जहमत देते हैं कि वो काम करे जो उसके काम नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके वो काम है वो नहीं कर रहा। एक इतनी बात रह गई। और वो क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ सियासत का मतलब इक़्तिदार, इक़्तिदार का मतलब बदउनवानी। हमने बहुत आसान लुग़त बना दी। कौन बार बार जाके वही पुराने मानी देखता रहे? आखिर नया ज़माना है, हम नए मानी पैदा करें। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग, और वो ये समझने लगे कि जो कुछ खरीदा जा सकता है वो आपकी हैसियत को बढ़ाता है। मेरे जैसे कम अक्ल लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ खरीदा नहीं जा सकता वो आपकी हैसियत को बढ़ाता है। छोटी सी बात बताना चाहूँगी, वो मुझे अच्छी इतनी लगती कि मुझे जब मौका मिले मैं सुनाती हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एमए में पढ़ती थी और लाहौर कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, तो सुबह को हमें हॉस्टल से गवर्नमेंट कॉलेज जाना होता। आपको यकीन नहीं आएगा कि वो 2 साल मैं किसी सवारी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं गई। पैदल जाते थे हम चंद लोग मिलके, और हर दफ़ा नया रास्ता इख्तियार करते थे। उससे हमारी शहर से कुछ वाक़फियत हो जाती थी। और हमेशा से बेहतरीन पसंदीदा रास्ता था कि लॉरेंस बाग में से गुज़र के जाए। तो एक दिन हम वहाँ, मुझे तो खैर अभी भी बहुत हंसी आती है और बात और मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र करती हूँ कि हंस सकती हूँ। हम खुदा जाने किस मामूली बात पे हंसते चले आ रहे थे। और अब मैं कह रही हूँ कि उस वक्त कुछ बुज़ुर्ग थे, लाहौर में दस्तूर था कि वो सुबह में वो लोग वहाँ बैठ के या अखबार पढ़ते थे या कुछ लोग एक चंद साथियों के साथ किताब पढ़ते थे। क्या अच्छा मशगला। तो एक बुजुर्ग ने इतने मज़े में कहा ठेठ पंजाबी में, किन्नियां चंगियां लगदियां ना बीबियां तियां हंसदियां खेड़दियां। आज आपसे कोई ये नहीं, क्यों हंसी बाहर, आवाज़ क्यों सुनाई दी, गैर महरम के कान में क्यों गई, इसलिए अगवा लाजमी था। आज का माशरा तकब्बुर सिखाता है, और तकब्बुर सिवाय खफगी के आपको कुछ नहीं देता। तकब्बुर की तवक्को पूरी नहीं हो सकती। जो अना के घोड़े पे सवार होता है वो चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन